نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، اسی نے آسمان سے بارش برسائی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اس نے اسی سے پھل پیدا کیے جو تمہارا رزق ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اور اگر تمہیں شک ہو جو ہم نے اپنے بندے جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، فاتوا بسورۃ من مثلی، تو ایک صورت اس جیسی لے آؤ، وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اور اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو، فإن لم تفعلوا، اگر تم یہ کام نہ کر سکو، ولن تفعلوا، اور تم ہرگز یہ کام نہیں کر سکو گے، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب بھی انہیں اس جنت میں رزق دیا جائے گا پھلوں کا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے رزق دیا گیا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں اس سے ملتا جلتا دیا جائے گا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں اس میں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً، اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ ایک مچھر کی مثال بیان کرے، فما فوقها، یا اس سے بھی بڑھ کر، فأما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال سے کس چیز کا ارادہ کیا، یضل بہ کثیرا، اس مثال کے حوالے سے بہت سے گمراہ ہوئے، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سے لوگ ہدایت پر آئے، وما یضل بہ الا الفاسقین، گمراہ تو صرف فاسق لوگ ہی ہوتے ہیں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جن لوگوں نے اللہ سے اپنا وعدہ پختہ کرنے کے بعد توڑ ڈالا، ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جن کا اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک ھم الخاسرون، یہی نقصان اٹھانے والے ہیں، کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو، وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف واپس آؤ گے، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو اللہ ہے جس نے
تمہارے لیے ہی پیدا کیا ہے سب کچھ جو زمین میں ہے۔ ثم استویٰ الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، انہیں برابر کر دیا۔ وسواہن سبع سماوات، 7 آسمانوں کی صورت میں۔ وہو بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ پہلی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت دی ہے۔ توحید کی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک ماننا۔ اور کیسا ایک ماننا؟ نہ اس جیسا کوئی ذات میں ہے، نہ اس جیسا کوئی اس کی صفات میں ہے، نہ اس جیسا کوئی اس کے اختیارات میں ہے۔ اس طرح اللہ کو ایک ماننا کہ اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اور دلیل کیا دی؟ کہ دیکھو اپنے سراپے پہ غور کرو، سر سے پاؤں تک اپنی آپ میں غور کرو، تمہیں ہمارا ایڈریس مل جائے گا کہ تمہیں بنانے والا کون ہے۔ بلڈنگ بتاتی ہے کہ اس کا بنانے والا ایک مستری ہے، مزدور ہے۔ اسی طرح دنیا میں بنائی جانے والی چیزیں صانع کا، بنانے والے کا پتہ دیتی ہیں۔ تو تم اپنے آپ میں غور کرو نا کہ تمہیں کس نے بنایا ہے، تو تمہارا غور کرنا تمہیں اللہ تک پہنچا دے گا۔ تم اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ مجھے بھی اللہ نے بنایا ہے، اور میرے بڑوں کو بھی، جن کا میں بیٹا ہوں، جن کا میں خاندان کا فرد ہوں، ان کو بھی اللہ نے ہی بنایا ہے۔ فرمایا پھر اللہ نے بنانے کے بعد تمہیں ایسے تھوڑی چھوڑ دیا ہے، اس نے تمہارے لیے کیا کیا بنایا ہے۔ اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، پھر آسمان سے سبحان اللہ بارش کو اتارا، بارش کے ذریعے تمہارے لیے اجناس غلے پیدا کیے، تم مزے مزے کی اجناس کھاتے ہو، غلے کھاتے ہو، پھل فروٹ کھاتے ہو۔ پھر ایک کام تو کرو، اللہ کے بن کے رہو جس نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا ہے۔ تمہیں بھی بنایا ہے، تمہارے لیے سب کچھ بھی بنایا ہے، اب تم بھی اسی کے بن جاؤ، اس کے ساتھ اوروں کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ دراصل یہ جواب ہے ان مشرکین کا۔ وہ کہتے تھے آسمان اللہ نے بنایا، سورج اللہ نے بنایا، ستارے اللہ نے بنائے، محمد ہم مانتے ہیں کہ زمین اللہ نے بنائی، بارش اللہ نے برسائی۔ تو اب سارا کچھ بنانے کے بعد نا وہ اکیلا ان چیزوں کو سنبھال نہیں سکتا، اب اس نے ان بتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، یہ فلانا جو ہے بارش برسانے والا ہے، فلانا بیٹے دینے والا ہے، فلانا بیٹیاں دینے والا ہے، فلانا نقصان دینے والا ہے، فلانا، وہ اس طرح پھر چلتے ہیں۔ اللہ نے یہ فرمایا بنانے والا بھی ہے، بنانے والا بھی اللہ ہے، چلانے والا بھی اللہ کے سوا کوئی اس کا غیر نہیں ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات ہو رہی ہے، یہ تو توحید کی بات تھی نا۔ اب رسالت کے حوالے سے یہ ہے کہ تم کبھی میرے محبوب کو شاعر کہتے ہو، کبھی کاہن کہتے ہو، کبھی دیوانہ کہتے ہو۔ ابھی کبھی تو غور کرو، یہ تمہیں کا فرد ہے، تمہیں میں پلا بڑا ہے، اس کے خاندان کا حوالہ تمہارے حوالے سے ہے، باہر سے تو یہ آیا نہیں کہ کوئی اسے جانتا ہو کوئی نہ جانتا ہو، ایسے تو ہے نہیں ہے۔ پھر تمہیں اگر یہ شک دور کرنا ہے تو قرآن عربی میں اترا ہے نا، تم شاعر بھی ہو، خطیب بھی ہو، لبیب بھی ہو، فصیح البیان بھی ہو، تم دوسری قوموں کو اجمی کہتے ہو کہ ہم بولنے والے ہیں، اجمی کا معنی گونگے، باقی لوگ ہمارے مقابلے میں گونگے ہیں۔ تو قرآن عربی میں اترا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے تلاوت کرتے ہیں، تمہارے درمیان بڑے بڑے سہیل جیسے خطیب ہیں، تمہارے درمیان بڑے بڑے شاعر ہیں۔ چلو ایسے کرو، جو ہم نے اپنے بندے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا ہے نا، تمہیں اگر اس کے کلام الہی ہونے میں شک ہے تو ایسے کرو، اس کی سورت اثر جیسی چھوٹی سی سورت لے آؤ، سورت بقرہ جیسی 40 رکوعوں کی سورت کی بات نہیں کرتے ہم، 20 رکوعوں والی سورت آل عمران کی ہم بات نہیں کرتے۔ ایسے کرو سورت کوثر جیسی سورت لے آؤ، چھوٹی سی سورت اخلاص جیسی سورت لے آؤ، چند آیات کے برابر ہی سورت لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ اچھا انہوں نے نا اس مقابلے کے اندر ہمت باندھی تھی،
ہمت باندھی انہوں نے. قرآن کی صورت ہے نا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اللہ نے ان کے داؤ کو غلط نہیں کیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل، ان پر ابابیلوں کے پرندوں کے جھنڈ نہیں بھیجے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، انہوں نے اپنی چونچوں میں چھوٹے چھوٹے جو سنگریزے اٹھائے تھے ان کے اوپر مارے. فجعلہم کعصف ماکول، ابرہا اور اس کا لشکر جو ہے وہ ایسے ملیا میٹ ہو گیا جیسے کھایا ہوا بھوس ہوتا ہے. گندم کو اندر سے جو سسری کھا جاتی ہے، دیکھنے میں تو وہ دانہ پڑا ہوا ہے، لیکن اس کو اٹھا کے ایسے کرو تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھوس ہو جاتا ہے. اب یہ اس قرآن کی صورت میں ایک تاریخی واقعہ کا اشارہ ہے، تاریخی واقعہ کا ذکر ہے ابرہا اس کے لشکر کا. اور وہ ایسا واقعہ ہے کہ جو سارے مکے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کی نگاہوں کے سامنے ہوا ہے سب کچھ. تو قرآن کریم تو ایک تاریخی واقعے کی طرف توجہ دلا رہا ہے. تو انہوں نے اس کے مقابلے میں صورت بنائی الفیل، ہاتھی. ما ادراک ما الفیل، تجھے کیا معلوم کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ لہو خرطوم طویل، اس کی ایک لمبی سی سونڈ ہوتی ہے، اس کی ایک لمبی سی سونڈ ہوتی ہے. اب یہ قرآن کے مقابلے میں بنا کے لے آئے. ابو جہل کی میٹنگ میں اس نے پیش کی شاعر نے، تو ابو جہل نے جتی لا لئی. کی لا لئی؟ ان کے لودے پٹھے تھے. بچہ بھی چھوٹا جاندا ہے کہ ہاتھی دی سونڈ ہوندی ہے تے بڑی لمبی ہوندی. تو ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ کی نالج دے رہے ہیں، کی ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ سانو سمجھا رہے ہیں؟ یہ محمد کے اوپر اترنے والے قرآن کا کوئی مقابلہ ہے؟ تو ہمیں ذلیل کرائے گا؟ اس نے مار کھانے کے بعد کہا اچھا چلو اب تو ہو گئی جو ہو گئی، اب کے صحیح. کیا کہنے لگا؟ اب کے صحیح. جیسے پنجابی اور بھیتریے کی لڑائی ہو جائے نا، تو پنجابی کا ہاتھ چلتا ہے اور بھیتریے کی کیا چلتی ہے؟ زبان چلتی ہے. وہ جب مار کھاتا ہے تو کہتا ہے اب کے مار ساڑے تینے پوچھوں. کیا کہتا ہے؟ اب کے مار ساڑے تینوں پوچھوں. وہ جب سالہ کہتے تو پھر اور مارتا ہے. مار کھاتے کھاتے مر جاتا ہے، زبان سے الفاظ کہنا چھوڑتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب اس نے مار کھائی، اس نے کہا اچھا دیکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں. پھر جب قرآن کی صورت اتری ہے والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمانوں کی جو برجوں والا ہے، یہ اس کے مقابلے میں بنا لایا. والنساء ذات الفروج، استغفر اللہ، قسم ہے عورتوں کی جو شرمگاہوں والی ہیں. اس کی پھر پٹائی ہوئی، اس کی پھر پٹائی ہوئی. الو کے پٹھے سارے مکے کی عورتوں کو پیچھے ڈال کے ذلیل کروائے گا تو؟ یہ کوئی محمد کے قرآن کا مقابلہ ہے جو تو بنا کے لاتا ہے؟ کہو استغفر اللہ. قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ تم نائس جیسی صورت لا سکتے ہو. تم تو کیا، تم اپنے سارے مددگاروں کو جو قرآن کے مخالف ہیں پوری دنیا میں، ورلڈ میں، آج بھی قرآن کا یہ چیلنج گونج رہا ہے، سب کو اکٹھے کرو، اگر تم سچے ہو لاؤ اس کے مقابلے میں. فرمایا پیارے نہ یہ اب لا سکیں گے نہ قیامت تک لا سکیں گے. تو پھر یہ اس آگ سے ڈریں جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. قرآن کا چیلنج آج بھی گونج رہا ہے. یہ ابھی گیمیں ہوئی ہیں اور کہا ہے کہ جو مقابلے میں ہے آئے، دیکھیں کون چیمپئن ہے، کون چیمپئن ہے. ابھی کانسی کے تمغے، سلور کے تمغے اور یہ گولڈ میڈل ملے ہیں. تو لوگ مقابلے میں آتے ہیں کہ مجھ سے اچھا نیزہ کو نہیں پھینک سکتا، مجھ سے اچھا پہلوانی کو نہیں کر سکتا. لوگ چیلنج کرتے ہیں، ان کا مقابلہ ہوتا ہے، میدان لگتا ہے اور ہنر آزمائی ہوتی ہے، اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ کون جیتا ہے. قرآن کا چیلنج 1444 سال سے فضا میں گونج رہا ہے کہ آؤ، کسی مائی کے لال میں جرت ہے تو قرآن جیسی صورت بنا کے دکھاؤ. تو ابھی تک تو کوئی آیا. دیکھو نا کتنے عرب ملک ہیں، کتنی عربی ترقی کر گئی ہے، کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں،
یہ الف لام میم کا معنی نہیں کر سکے تو یہ قرآن کا مقابلہ کیا کریں گے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قرآن کو مانا، اچھے اعمال کیے، ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جنت کہتے ہیں باغ کو، جو انسان کے دل کو بھا جائے اس کو کہتے ہیں جنت۔ نہریں کس چیز کی جاری ہیں؟ قرآن کریم کی سورہ محمد میں ہے وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، اور اس میں شہد کی نہریں ہیں، پاکیزہ شراب کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں چل رہی ہیں۔ یہاں تو کلوونی میں نہیں ملتا، سبیلاں چلاتی ہیں رب نے، اتنے تو سبیلاں لگ دی ہیں، اتنے کی ہے اتنے نہریں چل رہی ہیں۔ اللہ نے جنتیوں کے لیے نہریں چلائی ہیں، نہریں چھوٹے چھوٹے برتنوں میں نہیں دیا، نہریں چل رہی ہیں، جتنا مرضی پیو، ملاوٹ تو پاک پیو، پاؤڈر کے بغیر پیو، پاؤڈر والا دودھ نہیں، خالص دودھ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ پھل ہیں جو دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہیں لیکن ان کا ذائقہ مختلف ہے، وہ جب بھی کھانے کے لیے دیے جائیں گے تو دنیا والا کہے گا، ہم کہیں گے یار یہ تو وہی کیلا ہے جو دنیا میں کھاتے تھے، یہ وہی سیب ہے جو دنیا میں کھاتے تھے، وہی ناشپاتی ہے، وہی انار ہے، وہی انگور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں نہیں، وہ نہیں ہے، ان کی شکلیں وہی ہیں تاکہ تمہیں پہچاننے میں، حاصل کرنے میں آسانی رہے۔ وہ کھا کے تو دیکھو، اس انگور کا ذائقہ دنیا کے انگور سے مختلف ہے، اس سیب کا ذائقہ دنیا کے سیب سے مختلف ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ وہاں بیویاں پاک صاف ہیں، انہیں غصہ نہیں آتا، وہ لڑتی نہیں ہیں، وہ طلاق کا مطالبہ نہیں کرتی، وہ خرچے کا مطالبہ نہیں کرتی۔ اللہ سب کو عطا کرے، اس دنیا میں بھی اللہ ان کے عذاب سے بچائے، ان کے مطالبوں سے بچائے، اور اللہ ان ہماری بیویوں کو جس کی ہیں اللہ جنت کی حوروں کی صفات عطا فرمائے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ ہاں یہ ہے، فرمایا کہ پاک صاف ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ اس میں رہیں گی، نہ وہاں کپڑے لے کے دینے کی ضرورت ہے، نہ وہاں میک اپ کا سامان لینے کی ضرورت ہے، نہ شاپنگ کے لیے لے جانے کی ضرورت ہے، نہ شاپنگ کرانے کی ضرورت ہے، جو اللہ سے چاہیں گی انہیں مل جائے گا۔ ہماری موجیں ہیں، نہ لے کے دینا پڑے گا، نہ اپنے لیے لینا پڑے گا۔ دودھ لین کتے تھوڑو جانا، اتنے جگ بھریا تے پی لیا، شہد لین تھوڑو کتے جانا، پانی کی تو لین جانا، جنت میں نہریں چل رہی ہیں۔ اس جنت کے حصول کے لیے محنت بھی بڑی ہے، محنت بھی بڑی ہے۔ جو اس چند روزہ زندگی میں اس محنت کو کر گیا، سبحان اللہ، وہ تر گیا، جو کر گیا وہ تر گیا، کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے ان کافروں کو کہا دیکھو یہ ایک مچھر ہے جو ہم نے بنایا ہے، یہ مچھر سے بھی بڑھ کر چھوٹی سے چھوٹی چیونٹی ہے، کوئی پتنگا سا ہے، تم تو وہ بھی نہیں بنا سکتے۔ اب دیکھو اس مچھر میں دل بھی ہے، پھیپھڑے بھی ہیں، اس میں جگر بھی ہے، اس میں ٹانگوں کا سسٹم بھی ہے، دماغ کا سسٹم بھی ہے، اس میں اڑنے کی صلاحیت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی فضائیہ ہے یہ۔ اور اس کے ایئرپورٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انسان اس کے سامنے اتنا بے بس ہے کہ یہ آ کے جناب کان کے قریب کہتا ہے اٹھ بندے دیا پتا، آ گیا میں، اٹھ جا، کھڑا اٹھ کے۔ وہ ایسے اس کو مارتا ہے، یہ اڑ جاتا ہے، تھپڑ اس کے اپنے منہ پہ بجتا ہے، کاٹتا ہے۔ اب تو انسان اس سے اتنا ڈرتا ہے، اب تو صاف پانی کا مچھر ڈینگی ہو گیا ہے، دوسرا تو گندے پانی کا تو ہے، وہ تو ملیریا ہوتا ہے نا اس سے۔ اب یہ صاف بھی خطرناک ہے، ناپاک بھی خطرناک ہے۔ جو پاک ہے وہ ڈینگی ہے، وہ کیا ہے؟ ڈینگی ہے۔ جو بڑے صاف ستھرا رہنا پسند کرتے تھے نا، ان کے لیے یہ اسپیشل ڈینگی نکالا گیا ہے، اور جو ماتڑ ہے ان کے لیے وہ پرانے پہ گزارا چل رہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ مچھر کی میں مثال دے رہا ہوں، تو جو لوگ اس بات کا فیصلہ کر کے بیٹھے ہیں نا کہ ہم نے قرآن کو، مصطفیٰ کریم کو ماننا ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ قرآن ہے، اس میں مکھی کی مثال ہے، مکڑی کی مثال ہے، چیونٹی کی مثال ہے، اس میں کتے کا ذکر ہے، اس میں سور کا ذکر ہے،
جو بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے اس میں ان چیزوں کا ذکر ہوتا ہے بھلا؟ نہیں ہوتا. یہی ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ گھٹیا چیز کو سمجھانے کے لیے گھٹیا چیز سے مثال دینا یہی بلاغت ہے، یہی فصاحت ہے، یہی دنیا داروں کا اصول ہے. ہم انہی مثالوں سے تمہیں تمہارے ماحول کی مثالیں دے کے قرآن کریم سمجھا رہے ہیں تاکہ تمہیں سمجھ آئے. ورنہ اگر ہم اپنے علم کے مطابق سمجھائیں تو تمہیں تو الف لام میم کا معنی سمجھ نہیں آتا، تمہیں تو کاف ہا یا عین صاد کا معنی سمجھ نہیں آتا. قرآن ہمارے محاورے میں اترا ہے، ہمارے ماحول کے مطابق اترا ہے کہ ہم اسے سمجھیں، اس پر عمل کر سکیں. تو جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ نے اس مثال کے ذریعے کیسا ارادہ فرمایا ہے کہ اللہ نے اپنی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کو بھی اتنا قابل بنایا ہے کہ ساری دنیا مل کر بھی ایک مچھر پیدا نہیں کر سکتی، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتی. بلکہ اللہ نے مشرکوں کو کہا ہے کہ تمہارے جو چڑھاوے کا مال بتوں کے آگے پڑا ہوتا ہے نا، اس میں سے ایک مکھی اگر ایک ذرہ اٹھا کے لے جائے تو تم اس کے منہ سے وہ ذرہ بھی نکال نہیں سکتے. نہ اس دور کے نکال سکتے تھے، نہ آج کے دور کے نکال سکتے ہیں. 17ویں سورۃ پارے کی سورہ حج میں ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. اس کے منہ سے یہ ایک چھوٹا سا جو آیا ہوا ہے نا ذرہ جو لے کے اڑی ہے، یہ وہ بھی نہیں نکال سکتے. تو اس سے بھی گھٹیا طاقت ہے ان بتوں کی، خدا کے غیر کی. مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. فرمایا کہ مثال سے بہت سے گمراہ ہوئے، بہت سو کو ہدایت ملی. ہدایت بھی کن کو ملی؟ جو کہتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ حق ہے، ان کو ہدایت ملی. اور گمراہ صرف بدکار لوگ ہوتے ہیں. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، فاسقین کون ہیں؟ جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ اسے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں. اللہ سے وعدہ کیا کیا تھا ہم نے؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ ہم نے کہا تھا قالوا بلا، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. اب دنیا میں آ کے ہم اس کو بھول گئے ہیں. یا اس سے مراد وہ وعدہ ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا. وہ کیا تھا؟ لا تشرکوا بی شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل، کہ تم جو ہو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، مسافر کی عزت کرنا، یتیم کے اوپر مہربانی کرنا، ان رشتہ داروں کو آپس میں ملائے رکھنا، ان کو توڑنا نہیں ہے. فرمایا کہ جن کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سل من قطع کا، تو اس سے تعلق جوڑ جو تجھ سے تعلق توڑے. واعط من حرم کا، تو اس کو عطا کر جو تجھے محروم کرے. سبحان اللہ. اب جس میں یہ عادت آ جائے گی، کبھی تو کسی تعلق توڑنے والے رشتہ دار کو حیا آئے گی نا کہ یار میں اسے ملتا نہیں، یہ جہاں مجھے ملتا ہے سلام کرتا ہے. یار میں نے اس کو فلاں فلاں موقع پر ذلیل کیا ہے، آج میں مصیبت میں ہوں تو اس سے میری مصیبت دیکھی نہیں گئی، اس نے مجھے عطا کیا ہے. دیکھو کیسا مزاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنا رہے ہیں ہمارا. فرمایا سل من قطعک واعط من حرمک، تو اسے دے جو تجھے محروم کرے اور تو اس سے تعلق جوڑ جو تجھ سے تعلق توڑے. سبحان اللہ. فرمایا زمین میں فساد کرتے ہیں یہی نقصان اٹھانے والے ہیں. اللہ کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تم مردہ تھے. نطفہ کیا ہوتا ہے؟ نطفہ مردہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے ہماری ماؤں کے پیٹوں میں رکھ کے ہمیں بنایا اور مردے سے ہمیں زندہ کیا. پھر دنیا کے پیٹ میں آئے تو پھر جہاں زندگی گزاری، ثم یمیتکم، پھر ہمیں مارا اور پھر ہمیں قبروں میں داخل کیا. ثم یحییکم، پھر ہمیں اٹھا کے دوبارہ زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے. یہ مکے کے وہ مشرک جو تھے نا، یہ قبروں سے اٹھایا جانا نہیں مانتے تھے. اس بات کے اوپر ان کا یقین ہی نہیں تھا کہ قبریں شک ہوں گی اور ہم اٹھائے جائیں گے، بلکہ یہ کہتے تھے اَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ،
جو ہمارے ہزاروں سال پہلے کے ابا مرے ہوئے ہیں کہ وہ بھی اٹھائے جائیں گے؟ اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، ہمیں کیا دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ سورۃ صافات ہے 23واں پارہ۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں کیوں نہیں، کیوں نہیں۔ ضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ ایک بدو حضور کے سامنے آیا، اس کے ہاتھ میں کھوپڑی ہے اور کہتا ہے محمد یہ دیکھو انسان کی کھوپڑی ہے، نہ اس میں آنکھیں ہیں، نہ دماغ ہے، نہ جلد ہے، نہ گوشت ہے، کیا یہ بھی زندہ ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ضرب لنا مثلا، انسان ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، ونسی خلقا، اپنی پیدائش کو بھول چکا ہے۔ اس وقت کیا تھا جب ہم نے اسے بنایا ہے؟ اب تو اس کی ہڈی نظر آ رہی ہے اسے۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، یہ کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کیسے زندگی ملے گی جب یہ بسیدہ ہو چکی ہیں؟ فرمایا کل، اے نبی کہہ دو، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جیسے اللہ نے اس کو پہلی دفعہ بنایا تھا ایسے ہی دوسری دفعہ بنائے گا۔ وہو بکل خلق علیم، جو راکھ کے ڈھیر میں پڑا ہے، ہندوؤں کا جلایا ہوا راکھ کے ڈھیر میں پڑا ہے، اس کی فضاؤں میں راکھ ہے، وہ مچھلی کے پیٹ میں پڑا ہے، درندے کے پیٹ میں پڑا ہے، زمین کے پیٹ میں پڑا ہے، جہاں بھی پڑا ہے، وہو بکل خلق علیم، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے سب کو اللہ نے تمہیں بنایا، تم سب کو اللہ نے بنایا، اور زمین و آسمان کی ساری چیزیں تمہارے لیے اللہ نے بنائی ہیں۔ دیکھو کیسی بات کی اللہ نے، تم سب کو بھی اللہ نے بنایا، اور جو کچھ زمین و آسمان میں تمہیں نظر آ رہا ہے نا، یہ تمہاری نوکری اور ڈیوٹی پہ ہم نے لگایا ہوا ہے، تمہارے لیے بنایا۔ اسی لیے ایک اللہ والا کہتا ہے نا کہ کھیتیاں، اے انسان کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے آیا ہے۔ یہ جو تیرے نوکر ہیں تو ان کو خدا بنا کے بیٹھا ہے۔ چاند تیرا نوکر ہے، سورج نوکر ہے، ستارے نوکر ہے، جو تجھے زمین میں نظر آ رہا ہے سب تیری نوکری چاکری کے لیے بنایا گیا ہے، تیری خدمت کے لیے بنایا گیا ہے۔ جو آسمان میں تجھے نظر آ رہا ہے سب تیرے نوکر ہیں۔ اب بھلا نوکروں کو بھی سجدہ کیا جاتا ہے؟ تو مسجود ملائک ہے، تجھے تو جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل اور سارے فرشتوں نے سجدہ کیا ہے۔ تو مسجود ملائک ہے، تو اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا نائب ہے، اپنے مقام کو پہچان۔ یہ چیزیں جس کو تو خدا کا شریک ٹھہراتا ہے یہ تو تیرے نوکر ہیں۔ نوکروں کو مالک کے آگے جھکایا جاتا ہے، تو میری نوکری میں ہے، کائنات کی ہر شے تیری نوکری میں ہے۔ تو اپنے مالک کو پہچان، تو اپنے نوکروں کے آگے نہ جھک۔ سبحان اللہ۔ فرمایا پھر وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس نے برابر 7 آسمان بنائے ہیں، زمینیں بنائی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کے سوا، اپنے در کے سوا کسی جگہ کا بھی محتاج نہ فرمائے، ہمیں صرف اور صرف اللہ سے لینے والا بنائے، اور اللہ رب العزت کی محبت ہمیں نصیب ہو جائے، نبی علیہ السلام کی اطاعت نصیب ہو جائے، انشاءاللہ پھر بیڑا پار ہے۔